السلام علیکم یار، پچھلے کچھ دنوں سے میں پاکستان میں ہونے والی جنگ کے معاملات میں نظر رکھے ہوئے تھا۔ میں نے ایک چیز کو نوٹ کیا ہے کہ پاکستان کی عوام، قدرت نے اس کے اندر بہادری بہت رکھی ہے۔ جہاں دنیا میں لوگ جنگ سے دور بھاگتے ہیں نا، پاکستانی قوم اس کے بالکل الٹ جنگ کے میدان کی طرف بھاگتی ہے۔ قدرت نے ان کے اندر بہادری شروع سے ہی رکھی ہے۔ اس ملت کے لوگوں کے دلوں کے اندر اللہ پاک نے جہاد کی آگ کو پیدا کر رکھا ہے۔ دنیا کے بیشتر علاقوں میں جب جنگ ہوتی ہے نا، تو وہاں کی عوام خوف زدہ ہو جاتی ہے۔ وہاں کے لوگ، وہاں کے بچے خوف زدہ ہو جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں۔ لیکن ایک پاکستان ہے یار، یہاں کے بچے کے دلوں میں جہاد کی آگ بھری ہوئی ہے۔ جیسے ہماری فوج کے نوجوان ہیں، ان کے والدین، ان کا ایک بیٹا شہید ہوتا ہے تو وہ اپنا دوسرا بیٹا اپنے ملک کے لیے، اپنی ملت کے لیے قربان کرنے کے لیے پیش کر دیتے ہیں۔ ہمارے ملک کے وہ سپاہی جو اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر ریاست کے لیے خون کا ایک ایک قطرہ بہانے کو تیار ہیں، ان کے دل میں وہ جو جذبہ ہے، وہ دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ خدا نے کچھ تو رکھا ہے اس ملک کے لوگوں میں، اس ملک کی عوام میں، اس ملک کے لوگوں میں، اس ملک کی فوج میں، بچے کے اندر جہاد کیا۔ ماشاءاللہ میں نے اس ملک کے لوگوں کو دیکھا ہے کہ فلسطین میں جب سے ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹے ہیں نا، اس ملک کے لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک کی فوج جائے اور جا کے وہاں پہ فلسطینیوں کی مدد کرے، جبکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر پاکستان جنگ کے اندر کودے گا تو اس کا خمیازہ پاکستان کو بھی بھگتنا ہے۔ لیکن ان لوگوں کو اس چیز کا بھی کوئی خوف ڈر نہیں ہے۔ پاکستانیوں کی ایک اور چیز میں نے نوٹ کی، اس ملک کے لوگوں کے آپس میں اختلافات رہتے ہیں، خاص کر ابھی پچھلے دنوں فوج سے بلکہ میں خود پی ٹی آئی سے جو ہے تعلق رکھتا ہوں، تو پسند کرتا ہوں، ہر بندے کی اپنی ایک پسند ہوتی ہے، تو مجھے پی ٹی آئی کی جماعت پسند ہے، عمران خان صاحب پسند ہے۔ تو اس بات کو لے کے تھوڑے سے ہمارے اور فوج کے آپس میں اختلافات چل رہے تھے۔ تو جیسے ہی انڈیا نے ہمارے بارڈر پر حملہ کیا، پاکستان کے اوپر، پاکستان کی ناموس کے اوپر، اس ملک کے لوگ اپنی فوج کے ساتھ ایک ہو گئے۔ یہ ہے کہ ہمارے آپسی اختلافات تو ہیں، لیکن ہم دشمن کو ہرگز موقع نہیں دیں گے کہ وہ ہمارے اس اختلاف سے فائدہ اٹھائے، ہمارے ملک اور ہماری ملت پہ حملہ آور ہو۔ اس ملک کے لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ ہمارے اختلافات ہماری ملت سے بڑھ کر نہیں۔ اس ملک کے لوگوں نے اپنی فوج کا بھرپور ساتھ دیا، اور کیوں نہ دینا بھی چاہیے، کیونکہ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ یہ ملک بھی ہمارا ہے، یہ فوج بھی ہماری۔ اس ملت کی فوج اور عوام کی بہادری کو دیکھتے ہوئے ڈاکٹر اسرار احمد کی ایک بات یاد آ گئی کہ پاکستان واقعی ایک معجزہ ہے۔ اس ملک کے لوگ بھی معجزاتی طور پہ اتنے بہادر ہیں۔ آج کے دور میں دنیا میں بہت سے ممالک بنے، قوموں کی بنیاد پہ، اقلیت کی بنیاد پہ، ترک بنے ترک کی بنیاد پہ، عرب ممالک بنے عربوں کی بنیاد پہ، لیکن ایک پاکستان ہے جو نہ کسی اقلیت نہ کسی قوم کی بنیاد پہ بنا۔ پاکستان بنا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پہ بنا۔ تو جس ملک کی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پہ رکھی جائے تو اس ملک کی قوم بزدل کیسے ہو سکتی ہے؟ میں اس ویڈیو کے ذریعے جنرل آصف منیر صاحب کو ایک پیغام دینا چاہوں گا۔ ہو سکتا ہے میرا یہ پیغام پہنچے یا ہو سکتا ہے نہ بھی پہنچے، کہ جنرل آصف منیر صاحب، ابھی تو صرف آپ نے اپنے ملک کے لیے، اپنے ملک کی بقا کی جنگ لڑی تھی۔ آپ نے ابھی صرف ملت کا ہی دفاع کیا تھا کہ اس ملک کے لوگوں نے آپ کو اپنے سر کا تاج بنا لیا۔ سوچیں جس وقت آپ دین اسلام کی سر بلندی کے لیے جہاد کا اعلان کریں گے اور فلسطین میں ہمارے مظلوم مسلمان بھائیوں کے لیے فوجی امداد بھیجنے کا اعلان کریں گے، اس وقت یہ قوم آپ کو کس نظر سے دیکھے گی، کتنی محبتوں سے نوازے گی۔ پاکستان کی غیور عوام نے اس مشکل وقت کے اندر اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہو گئے، یہ ثابت کر دیا کہ ان کے آپس میں اختلافات ضرور ہیں، لیکن یہ سب اپنے ملک، اپنی ملت کے وفادار ہیں۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔ آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا، دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاسباں ہیں، وہ پاسباں ہمارا، تیغوں کے سائے میں ہم پل کر جمع ہوئے ہیں، خنجر ہلال کا ہے قومی نشان ہمارا، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم۔